بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی جو بہت مطلب ہے کہ سویر قسم کی ان کی ڈیواسٹیٹنگ قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اور پی ٹی آئی کی جو سکسس تھی اس کے بعد جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ اضافہ ہوگا، اور اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی تو پاکستان میں اکنامک جو ہے جو معاشی جو بحران ہے وہ بہت ہی شدید ہو جائے گا، اور ہم انفارچونیٹلی اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو سیاسی مطلب اقدام اٹھائے جانے چاہیے حکومت کی طرف سے اور پھر عمران خان صاحب کی طرف سے، مطلب پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے بھی اور پھر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی انفارچونیٹلی وہ اقدامات سامنے نہیں آ رہے، اور وہ یہ ہیں کہ جی سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشنز کے بعد اب کوئی رائٹ، میری ذاتی رائے میں کوئی رائٹ نہیں رہتا اب شہباز شریف صاحب کو اور ان کے اتحادیوں کا کہ وہ حکومت میں مطلب ہے کہ اب قائم رہیں، یہاں پہ حکومت میں براجما رہیں۔ اور سب سے بہتر اب یہی ہے ان حالات میں بہترین مطلب ہے کہ پاکستان کے مفاد میں سب سے بہتر یہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب حیثیت وزیر اعظم استعفیٰ دیں، اور عمران خان صاحب سے یہ توقع ہے کہ جی وہ ہر حال میں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے یعنی کہ جو رولنگ اتحادی ہیں ان سے مذاکرات کریں، تاکہ پاکستان کی یہ جو اکنامک جو ہماری معاشی خاص طور پہ حالات جو بہت ہی زیادہ تیزی سے خراب ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ آج 222 روپے جو ہے وہ انٹر بینک اس وقت تک اب آگے ابھی 2 3 4 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ برے حالات ہوں گے۔ 222 روپے انٹر بینک میں اس وقت ڈالر جو ہے وہ بک رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں اس طرح کی باتیں کہ 224 تک بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس حد تک مہنگا ہو چکا ہے ڈالر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل پرائس، آئل پرائس بے شک کم ہوا، اس سے یہ جو آئندہ ابھی جو مطلب ہے کہ فرسٹ سے جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم پرائسز ریوائز ہوتے ہیں، کہ جو ابھی 15 تاریخ کو حکومت کی طرف سے کچھ پرائسز کم کیے گئے، 20 روپے، 18 روپے، 18.5 روپے پیٹرول کے، اور کوئی 40.5 روپے ڈیزل کے۔ یہ کیا اب اس سے اب ان کو پیٹرول بہت زیادہ مہنگا کرنا پڑے گا، ان کو ڈیزل بہت زیادہ مہنگا کرنا پڑے گا، بیکاز پاکستان کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی، بہت زیادہ نیچے گر گئی۔ اور اگر وہ انٹرنیشنل آئل پرائس کم ہوا بھی ہے تو وہ جو اس کا امپیکٹ تھا وہ ہمارا زیرو بلکہ نیگیٹو میں چلا گیا، اور ادروائز اب تو ویسے بھی انٹرنیشنل آئل پرائس بھی جو میرا خیال ہے کہ پہلے 100 ڈالر سے نیچے آ گئی تھی پر بیرل، وہ اب دوبارہ اس سے اوپر جا چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کی جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے پاکستان کو اسٹیبل سے نیگیٹو کر دیا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور اس میں وجوہات یہی ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک جو انسرٹینٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اور کیا یہ تو مطلب ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان نے زیادہ تر کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں آئی ایم ایف کی جو پری کنڈیشنز تھی، جو ان کے جو پروگرام کا ریوائیو ہونا ہے پاکستان کے لیے، اور لیکن یہ ہے کہ کیا اس کے تحت جو وعدے وعید کیے گئے ہیں وہ پاکستان امپلیمنٹ کر سکتے نہیں کرتا، اس بارے میں جو یو ایس ریٹنگ ایجنسی ہے اس کے شکوک و شبہات ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی بہت ہی برے حالات ہیں پاکستان کے، اور میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت سولوشن یہی ہے، اور کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں اور عمران خان صاحب مذاکرات کریں، اور پاکستان کی اکانومی کی، اور یہ سب کچھ مقصد اس کا پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے اور پاکستان کو اس رستے، ورنہ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت فاسٹ پیس میں ہم انفارچونیٹلی خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا پاکستان کو، اور اس کا نقصان پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا۔ اور کل بھی میں جو کہہ رہا تھا، اور یہ جو حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں تو آئندہ جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے، الیکشن جیتنا ہے، فرض کریں پی ٹی آئی کو زیادہ امید ہے، اور جنرلی جو پنجاب میں جس قسم کا الیکشن ہوا، اور اس سے لگتا بھی یہی ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں تو پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی، تو یہ پاکستان جو ہے وہ گورنبل نہیں بن سکتا، یہ ان گورنبل ہو جائے گا۔ مطلب ہے کہ بے شک جو بھی کوئی آ جائے، عمران خان صاحب بھی آ جائیں، جب فرض کریں اس وقت اگر یہی بات ہے کہ 220 225 230 یا 200 اس سے بھی اگر اوپر ڈالر چلا جاتا ہے تو کیا کوئی یہاں پہ حکمرانی کرے گا؟ سو
یہ پاکستان کے لیے تھوڑا سوچیں، اپنے اپنے ایک صاحب جو ہیں، مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے یا اتحادی جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، تو ان کے لیے ان کا اقتدار اہم ہے، اپنے پولیٹیکل مفادات اہم ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنا اقتدار سامنے نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ ایک مطلب ہے کہ ریجیڈیٹی دکھا رہے ہیں، تو اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ کے اوپر رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اس کے اوپر۔ اور انفارچونیٹلی مطلب ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نون لیگ کا جو فیصلہ جو وہ اس قسم کا فیصلہ ہے کہ ہم تو نہیں کہیں جا رہے، ہم نے تو حکومت پوری کرنی ہے اور پھر مطلب ہے کہ پوری ٹرم کمپلیٹ کرنی ہے، پاکستان کا مطلب ہے کہ جو مرضی ہو جائے۔ اور پھر پاکستان پیس پارٹی کا بھی اجلاس ہوا کل، سی سی کا، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ جی ہم ٹرم پوری کرنی چاہیے اتحادیوں کو۔ آج ان کی میٹنگ بھی ہے اور میرا خیال ہے وہ اسی قسم کا فیصلہ کریں گے، لیکن اٹ وڈ بھی، میں آپ کو یہ بتا دوں میری دانش میں، یہ ڈیزاسٹرس فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر ان تمام مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہوگی، جتنے بھی یہ اتحادی ہیں جو کہ اگر اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنا چاہیں۔ اور پھر اس قسم کی باتیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کہ جی اگر 180 لوگ ہیں نون لیگ کے، اور ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے جو اتحادی ہیں ان کے اپوزیشن کے مطلب ہے، اور اگر جو اس وقت تو خیر حکومت میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے اگر 88 لوگ ہیں، تو کہ 5 ووٹ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں، یا 5 ووٹ نہ ڈالیں، یا وہاں پہ مطلب ہے آپ دیکھیں کہ پہلے جو پرویز الہی صاحب جب ابھی پہلے الیکشنز ہو رہے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے شہباز، یہ جو حمزہ شہباز کی صاحب کی جو ہے ایک مطلب ہے کہ ان سے زیادہ ان کی ووٹس تھے، تو اس وقت اگر غلط کچھ طریقے یا اللیگل مینز یا کچھ اس قسم کے مختلف قسم کے ٹیکٹکس، جو غلط قسم کے ٹیکٹکس اگر استعمال کر رہے تھے پرویز الہی صاحب یا پی ٹی آئی، وہ بہت غلط تھا۔ لیکن اگر وہی کام اب یہ کریں گے نون لیگ والے، اور صرف اس لیے کہ تاکہ حمزہ کی حکومت بچی رہے، اور جس طریقے سے بھی بچی رہے، جتنا مرضی بحران ہو جائے، مطلب پولیٹیکل بحران جتنا مرضی آگے چلے جائے، اور اکنامک بحران جہاں جس حالت میں پاکستان کی اللہ نہ کرے معیشت کو ڈیزاسٹر کا بھی سامنا کرنا پڑ جائے، لیکن وہاں پہ اگر حمزہ شریف کی یہ حکومت بچانی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں اس لیے دونوں سائڈ جو ہیں، دونوں سائڈ، اور پھر عمران خان صاحب دیکھیں، مجھے جو کل ان کی جو بات میں نے سنی، وہی ضد ان کی نہیں جا رہی مجھے انفارچونیٹلی، لیکن اینی ہاؤ دیکھیں، فیصلہ ووٹرز کو کرنا ہے، جو بھی ووٹرز فیصلہ کریں، مطلب ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، تو جی بسم اللہ، ان کو اگر دوسروں کو ووٹ ملتی ہے، پی ایم ایل این کو یا ان کے اتحادیوں کو ووٹس ملتی ہے، وہ آئیں، وہ مطلب ہے کہ چونکہ سسٹم ہمارا یہی ہے ہمارے، لیکن ایسا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو صرف اپنی پسند اور ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم کسی کے لیے رکاوٹ بنے اور کسی کو ہم سہولت دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں، یہ بلکہ اس پولیٹیکل پارٹی کو، بے شک ہم میڈیا ہیں، بے شک کوئی بھی کسی قسم کا بھی ہمارا جو بھی مطلب ہے کہ کردار ہے، جہاں پہ بھی ہمارا جو بھی اسٹینڈنگ ہے، تو اس لحاظ سے صرف یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اور میری ذاتی رائے میں بس صرف کنکلوڈ یہی کروں گا کہ میری ذاتی رائے میں بیسٹ اسٹریٹجی اس وقت یہی ہے کہ جی پنجاب کی جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے بعد کوئی رائٹ اب نہیں رہتا اتحادیوں کا اور پی ایم ایل این کا کہ وہ حکومت پنجاب میں بھی قائم رکھے اپنی، اور یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی قائم رکھیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ جی ہمیں پورے ملک کو جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں، ایک کوئی اچھا کوئی اکانومسٹ کوئی لے کے آئیں جو کہ پاکستان کو، یعنی کہ ظاہر ہے جو ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کی طرف، ان کے اوپر خاص طور کے اوپر توجہ دے۔ اور یہ ہے کہ ہم پھر اگر نیکسٹ الیکشن اکتوبر میں ہو، نومبر میں ہو، تاکہ جو بھی گورنمنٹ پھر جو بھی الیکشن جیتتا ہے، الیکشن تو اللہ کرے کہ اگر عمران خان صاحب جیتے ہیں، تو جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جیتیں گے، تو میری دعا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں، اور جو انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، ان کی جو مس گورننس تھی، جو حالات خراب تھے، اور پھر یہ ہر وقت لڑائی، چور ڈاکو، یہ سارا کچھ آپ اگر دوبارہ حکومت آتی ہے تو کم از کم اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھیں۔ سب کو سیکھنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے، نون لیگ کو بھی سیکھنا چاہیے، اور اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کے
قوم کے مفاد کو، قومی مفاد کو، پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کے تو اپنا فیصلہ کریں، دل بڑے کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کا رائٹ ہے اور آپ ہی نے مطلب ہے کہ اقتدار میں رہنا آپ ہی کا رائٹ ہے اور کسی دوسرے کا رائٹ نہیں ہے۔ جو لیگل وے ہے، جو کانسٹیٹیوشنل وے ہے، اس کے تحت جس کو بھی اقتدار ملتا ہے ملے، اور جس کو نہیں ملتا تو ظاہر ہے اس کو ویٹ کرنا چاہیے، اور لیکن فیصلہ تو یہ نہیں اب لوگوں نے ہی کرنا ہے، یہی ہمارا سسٹم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔